فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسلي النفس الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ خلاصۃ القرآن کے حوالے سے آج ہمارا 19واں سپارہ ہے، اس کے 19 رکوع ہیں اور ابتدا وقال الذین لا یرجون لقاءنا سے ہو رہی ہے کہ وہ لوگ جو آخرت کا انکار کرنے والے تھے، اللہ پاک نے ان کا ذکر فرمایا اور قیامت میں ان کے انجام کو بیان کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو جنت والے لوگ ہوں گے وہ تو بڑے اچھے ٹھکانے پر، بہترین جگہ پر ہوں گے۔ پھر اس رکوع میں اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ یوم یعض الظالم علی یدیہ، کہ قیامت والے دن ظالم لوگ افسوس میں، جیسے ہم لوگ اپنے ناخن چباتے ہیں تو وہ کرتے کرتے اپنا پورا ہاتھ کھا جائیں گے اور افسوس سے کہیں گے کاش ہم فلانے کو اپنا دوست نہ بناتے اور ہم رسولوں کی پیروی کر لیتے، کہ فلاں نے تو ہمیں رسولوں کی پیروی سے دور کر دیا۔ اصل میں یہ قصہ تھا، ایک آدمی مسلمان ہونے کے لیے مائل ہو گیا اور ایک کافر اس کا دوست تھا، اس نے اس کو کہا کہ میں تیری دوستی ختم اگر تو وہ نہیں چھوڑتا ان کی پیروی کو، تو اس نے پھر حضور علیہ السلام کی نبوت کا انکار بھی کیا، بدتمیزی بھی کی، تو اس کے انجام کو بیان کیا کہ ہر وہ آدمی جو ایسا ہے اس کا یہی انجام ہوگا۔ پھر یہ بھی کہا کہ رسول جو تھے انہوں نے اللہ سے دعا مانگی کہ ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، کہ یا اللہ میری اس قوم نے قرآن پاک کو چھوڑ دیا ہے۔ چھوڑنا یا تو انکار کی شکل میں ہے، یہ تو کفر ہے، اور اگر چھوڑنا عمل کے اعتبار سے کہ عمل نہیں کرتے، یہ فسق اور فجور ہے، یہ بھی بری بات ہے، اور اگر چھوڑنا یہ ہے کہ یہ پڑھتے نہیں ہیں، تلاوت نہیں کرتے، تو یہ بھی کتنی بری بات ہے۔ تو کسی بھی اعتبار سے مسلمان کو قرآن کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ پھر یہ بھی فرمایا کافر لوگ یہ کہتے تھے لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ یہ قرآن اکٹھا کیوں نہیں اترتا، تھوڑی آیتیں اترتی ہیں، کیونکہ پہلی کتابیں اکٹھی اتری تھیں۔ تو اللہ پاک نے خود اس کا جواب دیا لنثبت بہ فؤادک، اے نبی جی جان بوجھ کر ہم تھوڑا اتارتے ہیں تاکہ آپ کا دل اس پر پختہ ہو جائے اور اس کو یاد کرنا یہ بھی آسان رہے۔ آگے رکوع نمبر 2 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، نوح علیہ السلام، حضرت قوم عاد، قوم سمود کا ذکر کیا۔ ان سب کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا کُلًّا ضربنا لہ الامثال وکلًا تبرنا تتبیرا، کہ ان کی مثالیں ہم نے سب کی دی ہیں اور ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا ان نافرمانیوں کے سبب جو یہ اپنے انبیاء کی کرتے آئے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ پاک نے یہ بھی فرمایا کہ اے نبی جی یہ لوگ آپ کو دیکھ کر مذاق کرتے ہیں کہ اس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، کوئی بات نہیں، پہلے لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا رہا، انہوں نے صبر کیا، آپ بھی صبر کیجئے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی جی کہ آپ نے ایسے آدمی کو دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو خدا بنا لیا۔ مطلب یہ کہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری تو ایمان کا تقاضا ہے، لیکن اگر اپنی خواہشات کے پیروی کرنے پہ در پہ ہو جائے انسان تو پھر اس کا اور اس کے اللہ کا کیا تعلق رہا۔ آگے پھر فرمایا رکوع نمبر 3 شروع ہوا، اللہ پاک نے اپنی بڑائی اور قدرت کی آیات کو کھولا اور یہ فرمایا کہ دیکھو اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا، سائے اللہ نے پھیلائے، دن رات بنائے، اسی طرح اللہ پاک نے ہواؤں کو چلایا، پانی برسایا، اور ماء طہورا، پاک پانی جو پاک کرنے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ پانی خود بخود پاک کر دیتا ہے، کوئی کلمہ ولمہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کپڑا بھی پاک کر دیتا ہے، جسم بھی پاک کر دیتا ہے۔ پھر یہ بھی فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ دیکھو ہماری قدرت کی آیتیں کہ ہم نے پانی 2 قسم کے بہا دیے، کڑوا بھی ہے میٹھا بھی ہے، اور اس میں پردہ ہے درمیان میں، وہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ بھی اللہ کی قدرت بیان کی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ہم نے تمہاری رشتہ داریاں بنائی ہیں نسبا و سحرا، نسبی رشتہ داری جو ماں باپ کی طرف سے ہو اور سحری رشتہ داری جو سسرالی ہو۔ اس سے پتہ چلا رشتہ داری کا ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے، اور یہ الحمدللہ مسلمانوں میں تو ہے، غیر مسلم ممالک میں تو وہاں رشتہ داریوں کا کوئی تصور ہی نہیں، کیا چچا اور کیا تایا، کوئی ایک دوسرے کو جاننے والے بھی نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ پھر آگے رکوع نمبر 4 ہے، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے اپنی کچھ
کچھ قدرت کو بیان کر کر آگے عباد الرحمن اللہ کے جو نیک بندے ہیں ان کی صفات کو بیان کیا کہ وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے اور جاہلوں سے الجھتے نہیں ہیں، اور وہ اپنے اللہ کے سامنے راتوں کو سجدے اور قیام میں یعنی تہجد میں ہوتے ہیں، اور وہ دوزخ سے ڈرتے ہیں، اور وہ خرچ کرتے ہیں تو اعتدال سے کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کو پکارتے نہیں، کسی کو قتل نہیں کرتے، اور فرمایا کہ ہاں اگر کوئی گناہ گار ہوگا تو اللہ نے اس کے لیے آسانی فرمائی کہ الا من تاب، کہ گناہ گار اگر توبہ کر لے، نیک اعمال کر لے اور ایمان لے آوے تو ہم ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ نہیں کہ گناہ معاف ہوں گے، اگر کروڑ گناہ کیے ہیں تو اب اس کو کروڑ نیکیاں مل چکی ہیں، یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت ہے۔ پھر ایمان والوں کی دعائیں بتلائیں کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں ربنا ہب لنا من ازواجنا، اللہ ہمیں ہماری بیویاں ہماری اولادوں کے اعتبار سے ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا اور ہمیں تقوی والوں کا امام بنا۔ یہ بہت بہترین دعا ہے۔ اگر کسی کی بیوی یا بچے بگڑے ہوئے ہوں تو اس دعا کو کثرت سے پڑھیں، اللہ پاک انشاءاللہ ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 5 ہے اور سورہ شعراء کی ابتدا ہو رہی ہے، اور چونکہ اس سورت کے آخر میں شعراء یعنی شاعروں کا لفظ آوے گا تو اسی مناسبت سے اس کا یہ نام رکھا گیا ہے۔ ابتدا توسیم میم سے ہو رہی ہے اور یہ حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اس سورت کی ابتدا میں اللہ نے اپنے نبی کو بہت تسلی دی، لعلک باخع نفسک۔ حضور علیہ السلام بہت گھٹتے تھے، پریشان ہوتے تھے جب لوگ ایمان نہیں لاتے تھے، تو اللہ پاک نے تسلی دی نبی دی اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے؟ آپ صبر کیجیے، آپ کے ذمے محنت ہے، بس وہ کیجیے، زیادہ پریشان مت ہوئیے۔ پھر آگے رکوع نمبر 6 ہے وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان سے یہ کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ دعوت کے لیے، تو انہوں نے کہا یا اللہ میرا تو دل تنگ ہے، میری زبان نہیں چل رہی ہے، تو آپ میری زبان کھول دیجئے، تو اور میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ کر دیجئے، وہ مجھ سے زیادہ فصیح ہیں۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کو بھی ساتھ کیا۔ جب یہ لوگ وہاں گئے پھر آگے ان کا مکالمہ ہوا، فرعون نے کہا کہ تم تو میرے گھر میں پلے بڑے ہو اور تم نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا، بھاگ گئے تھے، اب تم مجرم ہو۔ تو بعد میں پھر فرعون نے یہ کہا کہ کون سے رب کی دعوت دیتے ہو، کون ہے تمہارا رب؟ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے تعارف کروایا کہ زمین و آسمان کو بنانے والا وہ میرا رب ہے، تو اور پھر کہا کہ مشرق اور مغرب کے درمیان میں جو بھی ہے وہ بھی میرے رب کا ملکیت ہے، اس کا وہ رب ہے۔ تو ان سب کے بعد پھر فرعون نے کہا اگر تو سچا ہے تو کوئی نشانی لا، تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اپنا عصا پھینکا اور وہ سانپ بن گیا، یہ نشانی تھی، اور اپنا ہاتھ اپنے بغل میں ڈال کر نکالا، وہ سورج کی طرح چمکنے لگا، یہ نشانیاں دکھائیں۔ پھر فرعون نے کہا ارے نہیں یہ تو بالکل کھلا ہوا جادو ہے، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ پھر اس نے یہ اپنے جادوگروں کو آگے رکوع نمبر 7 میں فرعون نے اپنے جادوگروں کو مقابلے کے لیے بلوایا، وہ لوگ آئے، موسیٰ علیہ السلام سے مقابلہ ہوا، انہوں نے اپنی رسیاں پھینکی، وہ سانپ کی شکل اختیار کر گئیں، پھر موسیٰ علیہ السلام نے عصا پھینکا تو وہ سب سانپوں کو کھا گیا۔ اب وہ سب جادوگر سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام اور کے رب پر جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ فرعون نے دھمکی دی میں تمہارے ہاتھ پاؤں کٹوا دوں گا، تمہیں پھانسی لگا دوں گا۔ انہوں نے کہا لا ضیر، ہمیں کوئی ڈر نہیں ہے، جو مرضی کرتے رہو، وہ ایمان پر پختہ رہے۔ آگے رکوع نمبر 8 میں موسیٰ علیہ السلام ہی کا ذکر ہے کہ اللہ پاک نے ان کو یہ حکم دیا تھا آپ اپنی قوم کو لے کے نکلیے، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو لیا اور نکلے۔ آگے دریا آ گیا، اب پیچھے وہ لوگ لگ گئے تھے فرعون کے جو فوج والے، تو آگے جب دریا آیا تو موسیٰ علیہ السلام اب قوم نے دیکھا کہ یہ تو آگے دریا اب کیا ہوگا، تو قوم نے بے صبری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا انا لمدرکون، اے موسیٰ ہم تو پکڑے گئے، آگے جا نہیں سکتے، پیچھے وہ آ رہے ہیں، اب تو ہمارا جو پکڑا جانا یقینی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام چونکہ نبی تھے انہوں نے اس وقت یہ بات ارشاد فرمائی ان معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ پاک نے حکم دیا آپ اپنے عصا لاٹھی کو ماریں دریا پر، انہوں نے مارا تو وہ ایک دم ایسے جیسے برف کے بلاک بن جاتے ہیں، تو راستے بنے اور درمیان سے یہ سب لوگ نکل گئے، اور فرعون کا لشکر جب اس میں آیا تو پانی اپنی اصل حالت پر آ گیا اور وہ سب جو تھے وہ غرق ہو گئے۔
آگے رکوع نمبر 9 ہے، اس میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ تم کیوں ایسے بتوں کی پوجا کرتے ہو جو سنتے نہیں، بولتے نہیں، نہ نفع نقصان دینے والے ہیں۔ پھر اللہ کا تعارف کروایا کہ میرا رب وہ ہے جو جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے اس نے راہ دکھلائی، وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، وہ مجھے زندہ بھی کرے گا، وہی مارتا ہے، اور مجھے امید ہے وہ قیامت میں میری خطائیں بخشے گا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی کہ اے اللہ ایسا کیجئے میرا ذکر بعد والوں میں بلند کیجئے۔ اللہ نے دعا قبول کی، ہمیں درود ابراہیمی ملا، اور یہ کہا مجھے جنت کا وارث بنا دیں، اور یہ بھی کہا کہ میرے ابا جی کی مغفرت کر دیجئے، وہ گمراہ لوگوں میں تھے۔ چونکہ اس وقت تک ابراہیم علیہ السلام کو بھی منع نہیں کیا گیا تھا باپ کی مغفرت سے، اس لیے انہوں نے یہ دعا مانگی۔ چونکہ وہ کافر تھا اس لیے کافر کے لیے دعائے مغفرت نہیں۔ پھر آگے اللہ پاک نے اسی رکوع میں کچھ احوال قیامت کو بیان کیا تاکہ بندوں کے دل میں خوف آ جائے کہ دوزخ کا کیا نظارہ ہوگا اور جنت کا کیا نظارہ ہوگا، تاکہ خوف اور رغبت دونوں چیزیں پیدا ہو جائے۔ آگے رکوع نمبر 10 ہے، یہاں سے آگے اخیر تک اس صورت میں مختلف انبیاء کی قوموں نے جو نبیوں کو جھٹلایا اس کا ذکر اور ان کی دعوت کا ذکر ہے۔ تو پہلے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کذبت قوم نوح المرسلین، انہوں نے نوح علیہ السلام کی بات کو جھٹلایا، انہوں نے ان کو سمجھایا اور کہا دیکھو میں تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتا، میں تو تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں۔ تو آگے قوم کیا کہنے لگی، اگر تم باز نہیں آئے لا تکونن من المرجومین، تو ہم تجھے پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ اب تو ہی فیصلہ کر، میں تو اپنا پیغام پہنچا چکا۔ پھر ایک طوفان کے ذریعے اللہ نے ان سب کو غرق کر دیا، اور جو کشتی میں بیٹھ گئے وہ سارے بچ گئے تھے۔ آگے پھر رکوع نمبر 11 ہے، قوم عاد کا ذکر ہے۔ کذبت عاد المرسلین، ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا دیکھو کہ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کہ تم بڑی بڑی اونچی عمارتیں بناتے ہو اور فضول گھر بنا بنا کر فخر کرتے ہو، تو اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تم پر انعامات کیے۔ اب قوم آگے سے کیا کہہ رہی ہے کہ سواء علینا اوعظت ام لم تکن من الواعظین، اے ہود تو بھلے ہمیں نصیحت کر نہیں کر ہمارے لیے برابر ہے، ہم ماننے والے نہیں۔ تو پھر اللہ پاک نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ آگے قوم سمود کا ذکر ہے، رکوع نمبر 12 میں کذبت ثمود المرسلین، صالح علیہ السلام نے ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، سمجھایا، یہ نہیں مانے اور مطالبہ کیا کہ تم ہمارے لیے اونٹنی نکال کر دکھاؤ پہاڑ سے، اور نکلتے ہی بچہ دے۔ صالح علیہ السلام نے دعا کی، وہ معجزہ پورا ہوا۔ اب قوم کیا کہہ رہی ہے، انما انت من المسحرین، ہمیں تو یوں لگتا ہے تجھ پر کسی نے کوئی جادو کر دیا، تو ہمارے جیسا بندہ ہم کیوں مانے تیری بات۔ تو پھر ان پر بھی اللہ کا عذاب آیا اور یہ ہلاک ہو گئے۔ آگے رکوع نمبر 13 میں قوم لوط کا ذکر ہے۔ لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا، اللہ کے عذاب سے ڈرایا اور کہا اتاتون الذکران من العالمین، کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کی طرف کیوں مائل ہوتے ہو، لیکن وہ نہیں مانے اور الٹا کیا کہنے لگے لئن لم تنتہی یا لوط لتکونن من المخرجین، اگر تو نہیں باز آیا ہم تجھے بستی سے نکال دیں گے۔ لوط علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، پھر اللہ کا عذاب آ گیا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے، اور ان کی بیوی بھی بیچ میں ہلاک ہوئی کیونکہ وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ آگے رکوع نمبر 14 میں قوم شعیب کا ذکر ہے۔ شعیب علیہ السلام نے ان کو سمجھایا اور کہا اوفوا الکیل، دیکھو پورا پورا تولو اور کم مت تولو، اللہ کے عذاب میں آ جاؤ گے، ناپ تول میں کمی مت کرو۔ لیکن وہ نہ مانے، الٹا کیا کہنے لگے انما انت من المسحرین، ہمیں لگتا ہے تجھ پہ کسی نے کوئی جادو کر دیا ہے، تو ہمارے جیسا آدمی اور ہمیں تو جھوٹا لگتا ہے۔ فاسقط علینا کسفا من السماء، سچا ہے تو پھر یہ آسمان ہم پر گراؤ نا، کیوں نہیں ہم پر عذاب آتا۔ تو اللہ پاک نے پھر ان کے اوپر بھی عذاب بھیجا اور ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ آگے رکوع نمبر 15 ہے، اس میں ابتدا میں اللہ پاک نے قرآن پاک کے نزول کو بتایا کہ یہ اللہ نے اتارا ہے، نزل بہ الروح الامین، جبریل لے کر آیا ہے، علی قلبک، اور اے نبی جی آپ کے دل پر اترا، گویا اللہ نے جبریل کے واسطے حضور کے دل پر اس قرآن پاک کو اتارا۔ پھر آگے اسی قرآن کی حقانیت کو بیان کرتے ہوئے آگے اس رکوع میں فرمایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی جی اپنے قریبی رشتہ داروں کو بھی اللہ کے خوف سے ڈرائیے۔ اور حضور علیہ السلام نے اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو جمع کر کر اللہ کا پیغام بھی سنایا، اور پھر یہ بھی کہا کہ جو ایمان والے
ہیں آپ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیجئے۔ تو پتہ چلا جو بھی بڑا ہو اس کو چاہیے چھوٹوں سے نرمی کے ساتھ ہی معاملہ کرنا چاہیے۔ آگے پھر اس رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ کہ جو شاعر ہیں اکثر گمراہ لوگ ہی ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ شعراء بھی ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سب شاعر ہی برے ہوتے ہیں، بلکہ بعض شعر اچھے بھی ہوتے ہیں۔ ایسے شعر جو شرک والے ہوں یا جن میں بے حیائی پائی جائے یا کسی پر لعن طعن اور اس کی خامیوں کو بیان کیا جائے، ایسے شعر شریعت میں برے ہیں اور ان کی اجازت بھی نہیں ہے۔ ہاں جو اچھے نصیحت والے اشعار اور حضور علیہ السلام کی تعریف کے نعتیہ اشعار، اللہ کی بڑائی وغیرہ کے، وہ تو اچھی چیز ہے اور ان کو تو حضور علیہ السلام نے حکمت بھی فرمایا ہے۔ آگے اس پارے کا رکوع نمبر 16 شروع ہو رہا ہے اور سورہ نمل کی ابتدا بھی ہے۔ نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس صورت میں چیونٹی کا ذکر تھا تو اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ نمل رکھا گیا۔ ابتدا توسین سے ہو رہی ہے، یہ بھی حروف مقطعات ہیں، اس کے معنی اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں ایمان والوں کی کچھ صفات بتلانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ وہ کوہ طور پر گئے تھے اپنی بیوی کے لیے آگ لینے کے لیے۔ یہ سمجھے آگ ہے تو وہ آگ نہیں تھی، وہ اللہ کا نور تھا۔ پھر اللہ پاک ان سے وہاں مخاطب ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کچھ گھبرائے، اللہ پاک نے فرمایا کہ انی لا یخاف لدی المرسلون، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کہا کہ آپ اپنے عصا کو پھینکیے۔ جب انہوں نے عصا پھینکا وہ سانپ بن گیا، یہ ایک معجزہ ان کو دیا۔ پھر یہ فرمایا کہ آپ اپنا ہاتھ جو ہے وہ ڈالیے، تو وہ نکالا تو وہ چمکنے لگا۔ تو یہ دو معجزات دے کر اللہ پاک نے ان کو پھر بھیجا تھا فرعون کے پاس۔ آگے رکوع نمبر 17 شروع ہو رہا ہے، اس میں حضرت داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا ذکر اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان دونوں کو علم دیا اور انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے جس نے ہمیں سب لوگوں پر اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ اور یہ فرمایا ووارث سلیمان داؤد کہ سلیمان علیہ السلام کو داؤد علیہ السلام کا وارث بنایا گیا، یعنی ان کے بعد ان کو نبی بنایا گیا۔ بہت سے لوگوں نے اس سے غلط معنی لیا کہ دیکھو جی نبیوں کی وراثت چلتی ہے، یہاں چل تو رہی ہے۔ بھائی اس وراثت سے مراد مال کی وراثت نہیں بلکہ علم اور نبوت کی وراثت ہے، کیونکہ ان کے بعد انہی کو ملی، ورنہ تو داؤد علیہ السلام کے تو بہت سے بیٹے تھے، پھر ان سب کو وراثت ملنی چاہیے تھی، ایک ہی بیٹے کو تو وراثت نہیں ملا کرتے نا۔ تو یاد رکھیں نبیوں کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی، صرف علم ہے جو آگے نبیوں کا چلتا ہے وراثت میں۔ اسی لیے العلماء ورثۃ الانبیاء، ہمارے نبی نے فرمایا کہ علماء نبیوں کے وارث ہیں کیونکہ یہ علم کو لینے والے ہیں۔ پھر اس رکوع میں وہ ذکر ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب چلا تو نیچے چیونٹیاں تھیں، تو وہ جب اترنے لگا تو ایک چیونٹی مخاطب ہوئی اپنی سب چیونٹیوں کو کہ دیکھو تم چھپ جاؤ اپنے بلوں میں، لا یحتمنکم سلیمان وجنود، ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر لا علمی میں تمہیں ہلاک کر دے اور تم نیچے آ جاؤ۔ تو سلیمان علیہ السلام نے اس کی بات سنی اور مسکرائے اور انہوں نے اللہ کی نعمتوں کا شکر بھی ادا کیا۔ آگے پھر جب ان کا لشکر چلتا تھا سلیمان علیہ السلام کا جو تخت اڑتا تھا تو پرندے بھی ہوتے تھے، تو ہدہد نہیں تھا، تو اس کا ذکر کیا کہ فتفقد الطیر، جب انہوں نے دیکھا تو ہدہد نہیں ملا، تو کچھ دیر کے بعد ہدہد آیا، تو انہوں نے کہا اب اس کو سزا ملے گی۔ اس نے کہا دیکھیے میں تو ایک ایسی بستی سے آ رہا ہوں کہ وہاں پر ایک عورت ہے جو ان کی حکمران ہے اور اس کا بڑا عرش بھی ہے، اور جناب اس کا تو ایسا نظام ہے، وہ لوگ تو سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ سلیمان علیہ السلام نے پھر اس کو خط لکھ کر بھیجا کہ یہ وہاں دے کر آؤ، پتہ چل جائے گا تم سچے ہو یا نہیں۔ تو وہ ملکہ بلقیس تھی، جب وہاں پہنچے سبا کی قوم تھی، تو جب انہوں نے خط کھولا تو اس کے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا تھا، جس کا ذکر یہاں پر کیا۔ آگے رکوع نمبر 18 ہے، اس میں پھر ملکہ نے اپنے جو وزراء سے مشورہ کیا، اب یہ خط آیا اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کوئی بات نہیں ہم لڑیں گے، لیکن وہ لڑنا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے کہا ایسا کرو تم ہدیے تحفے لے کر اس کے پاس جاؤ، دیکھو اس کا نظام کیا ہے۔ تو وہ بہت سے اس کے جو لوگ آئے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ہدیے لے کر، تو انہوں نے وہ سب واپس کر دیے، کہ میرے پاس تو اللہ نے اتنا مال مجھے دیا، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو تھے اپنے
وزراء وغیرہ ان سے مشورہ کیا اور کہا ایکم یاتینی بعرشیہا کہ اس ملکہ بلقیس کا جو تخت ہے وہ کون لے کر آئے گا میرے پاس. تو ایک جن نے کہا کہ بس آپ جب یہ مجلس ختم ہوگی میں اس سے پہلے آ جاؤں گا. اور ایک کہنے لگا کہ جی آپ پلک جھپکیں گے وہ یہیں ہوگا. وہ علم والا تھا, اللہ نے اسے علم عطا کیا. بعض کہتے ہیں خود سلیمان علیہ السلام تھے اور بعض مفسرین فرماتے نہیں یہ کوئی اور تھا, لیکن اس نے علم کی وجہ سے اللہ نے اس کو جو تھا وہ اس میں عزم دیا, اس نے وہ پڑھا اور وہ کام اس کا ہوا. تو پلک جھپکنے میں وہ ہزاروں میلوں سے وہ عرش جو تھا اس کا تخت وہ یہاں پر آ گیا. تو اس میں تھوڑی سی چینجنگ کر دی سلیمان علیہ السلام نے. ادھر ملکہ بلقیس جب آئی حضرت سلیمان کے پاس تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کیسا تخت لگ رہا ہے. تو وہ کہنے لگی کہ انہو لگتا تو ایسے ہی ہے جیسے میرا ہی ہو. تو کہا گیا یہ تمہارا ہی ہے. اب وہ حیران ہوئی کہ میرے آنے سے پہلے میرا تخت کیسے آ گیا. تو پھر وہ سمجھ گئی کہ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اس نے پھر یہ کہا واسلمت مع سلیمان کہ میں سلیمان علیہ السلام کی اطاعت و فرما برداری میں اب زندگی گزاروں گی اللہ کی مان کر. آگے پھر اس پارے کا رکوع نمبر 19 ہے اور آخری رکوع ہے. اس میں حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے کہ اس میں سے 9 ایسے بڑے بڑے بدبخت تھے. وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ہم صالح علیہ السلام کو قتل کر دیں گے اور اس کے بعد ہماری جان چھوٹ جائے گی, لیکن اللہ پاک نے اس سے پہلے ان سبھی کو ہلاک کر دیا. اس کا ذکر یہاں پر فرمایا. اور پھر آگے لوط علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے. انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا, وہ لوگ نہیں مانے اور پھر لوط علیہ السلام نے اللہ پاک سے عرض کر دی. تو اللہ پاک فرما رہے فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ کہ لوط علیہ السلام اور اس کے ماننے والے سب بچ گئے لیکن ان کی بیوی نہیں بچی, وہ ہلاک ہو گئی تھی اور ان سب کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا. وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا پھر ان کے اوپر پتھروں کی بارش بھی اللہ نے برسائی ناراضگی کی وجہ سے. تو اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اگر اس کو یہ سزا دی جائے کہ اس کو پہاڑ سے گرا دیا جائے یا پتھر مارے جائیں تو وہ تقریباً اس کے قریب ہوگی. بہرحال اس کی چونکہ کوئی سزا متعین نہیں تو قاضی اپنی مرضی سے جو بھی سزا دینا چاہے اس کو اختیار ہوگا. پھر آگے اس سورت کے آخری آیات ہے اللہ پاک نے فرمایا کہ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ کہ میرے وہ جو بندے چنے ہوئے ہیں ان کے لیے سلامتی کا اعلان اللہ پاک نے فرمایا. اور یہ چنے ہوئے بندے انبیاء بھی ہیں, صحابہ بھی ہیں, اللہ کے نیک بندے بھی ہیں اور خود یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چنی ہوئی ہے اس اعتبار سے کہ اللہ پاک نے ہمیں حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ امت میں پیدا فرمایا. یہ ہم پر اللہ کا بڑا انعام تھا. بہرحال یہ اس پارے کا مختصر خلاصہ تھا. جو احکامات تھے اللہ پاک ہمیں ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.